السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ وقال اللہ تبارک وتعالی من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی وقال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ رب العالمین کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جو کوئی ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے روز اسے جب کھڑا کیا جائے گا تو اس حال میں وہ کھڑا ہوگا کہ وہ نابینا ہوگا۔ وہ کہے گا کہ اللہ جی دنیا میں تمہیں دیکھا کرتا تھا، آنکھیں تھیں، آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے؟ جواب ملے گا وَقَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا، اسی طرح ہماری نشانیاں پڑھ پڑھ کے سنانے والے آتے تھے تو اسے درگزر کر دیتا تھا، بھول جاتا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج ہم نے تجھے بھلا دیا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ کا ذکر جو کوئی چھوڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد پاک ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور مجھ سے ناشکری نہ کرو۔ اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے؟ اللہ کا ذکر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اقیم الصلاۃ للذکری، نماز کو قائم کر میری یاد کے لیے۔ اللہ رب العالمین کی یاد کرنے کے لیے بہترین ذریعہ وہ نماز ہے۔ جب انسان نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ذکر کو گویا اس نے سٹارٹ کر دیا، اللہ رب العالمین کے ذکر کو کرنے والا ہے، اللہ کے ذکر کے اندر لگا ہوا ہے، اور جو اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث مبارکہ اس انداز سے ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ابن آدم لو تفرغ لی عبادتی، اے ابن آدم اگر تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے تو میں تیرے لیے دو فائدے والی چیزیں بیان فرماؤں گا۔ لَأَمْلَأُ صَدْرَكَ غِنًى، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، وَلَا أَسَدُّ فَقْرَكَ، اور پھر تیرے ہاتھ میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ یہ بینیفٹ ہیں، یہ فائدے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے۔ جو بندہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے اس کا سینہ فراغ ہو جاتا ہے، غنی ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کبھی فکر و فاقہ نہیں آتا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر کوئی انسان اس سے درگزر کرتا ہے، کنارہ کشی اختیار کرتا ہے اور یہ عمل نہیں کرتا تو پھر اللہ رب العالمین کا اس کے لیے پھر یہ دو سخت ترین عذاب مہیا ہوتے ہیں کہ اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ہمیشہ فکر و فاقہ رہے گا، پھیلاتا رہے گا، مانگتا رہے گا، محنتیں کرتا رہے گا، لیکن اس کی محنتوں کا کوئی حل نہیں نکلے گا، پریشان رہے گا، کمائے گا، دن رات لگا ہوا ہوگا، لیکن زبان پہ ناشکری ہوگی، اس کے معاملات الجھتے چلے جائیں گے، رکاوٹیں آتی چلے جائیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ من اعرض عن ذکری، جس نے ذکر کو چھوڑ دیا، فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو تنگ بنا دیتے ہیں۔ آئیے محترم سامعین و ناظرین، اگر ہم اپنی زندگیوں کو خوشحال کرنا چاہتے ہیں، کشادہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں آسانیاں چاہتے ہیں، اس میں برکتیں چاہتے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے نماز کا اہتمام کریں، خود بھی نماز کی پابندی کریں، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی پابندی فرمائیں۔ یہ نماز بہت افضل عبادت ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ رمضان سال میں ایک بار آتا ہے، زکوٰۃ سال میں ایک بار دی جاتی ہے، حج و عمرے کا بھی ایک تعین موجود ہے، جہاد کا ایک مقام موجود ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے اللہ رب العالمین نے سال میں نہیں، 2 سال میں نہیں، بلکہ مہینے میں نہیں، ہفتے میں نہیں، ہر روز 5 نمازیں اس بندہ مومن کے اوپر فرض کی ہوئی ہیں۔ جو بندہ مومن 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں وہ 50 نمازوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ قیامت کا روز ہوگا اول ما یحاسب یوم القیامت الصلاۃ
فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ جس کی نماز ٹھیک نکلی اس کے اعمال سارے ٹھیک ہو جائیں گے، جس کی نماز ٹھیک نہیں نکلی اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ محترم سامعین و ناظرین، نماز کی حفاظت کیجیے، دنیا بھی اللہ رب العالمین اچھی فرمائے گا، آخرت کے اندر بھی سرخروئی مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔